السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کرام خصوصیت کے ساتھ پیشہ ور خطبہ حضرات ایک روایت کو بیان کرتے ہیں جس پر بہت نعرے بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بھی گونجتی ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تبھی وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ 12 سال پہلے میرے بیٹے کی بارات اسی دریا سے واپس آ رہی تھی۔ اچانک دریا کا ماحول بدلا اور کشتی سمیت پوری بارات ڈوب گئی، میرا اکلوتا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اسی کے غم میں روزانہ اس دریا کے پاس آتی ہوں، آنسو بہاتی ہوں اور پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ بارات کشتی سمیت واپس دریا کے اوپر آ گئی، سطح پہ آ گئی۔ اس عورت کا بیٹا زندہ تھا، پوری بارات سب لوگ زندہ ہو گئے اور ہنسی خوشی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس واقعہ کو اور بھی سجا سنوار کر کے بیان کیا جاتا ہے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے اور نہ ہی اتنی قابلیت ہے کہ اس کو خوب سجا سنوار کر کے ایک تھالی میں پیش کروں۔ اور بھی بہت سارے انداز میں اور کچھ حذف و اضافہ، کمی اور بیشی کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ حاصل کلام آخر میں یہی ثابت کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈوبی ہوئی بارات کو واپس نکالا۔ اس پہ شاعری بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت کسی معتبر کتاب میں موجود ہے یا معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اس واقعہ کی حقیقت کے حوالے سے میرے پاس اس وقت 2 کتابوں کے حوالے ہیں، اس کا خلاصہ میں اور نچوڑ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے اس کے بارے میں سوال ہوا، اس پورے واقعہ کو پوچھا گیا، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں پہلے اسے سماعت کریں۔ فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 629 رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، اس میں ہے اعلیٰ حضرت اس واقعے کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ وہیں پر فتاوی دیداریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 جو مکتبہ العصر سے چھپی ہے، اس کی عبارت یہ ہے۔ حضرت دیدار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان سے یہ سوال ہوا، یہ واقعہ بیان کیا گیا، سوال ہوا، تو آپ لکھتے ہیں حضرت سید السادات ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث اعظم تھے۔ ان کی کرامات درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جیسا کہ امام یافعی نے لکھا ہے۔ اب امام یافعی کی عبارت دکھ رہے ہیں، آپ کی کرامات متواتر یا تواتر کے قریب ہیں، اور علماء کے اتفاق سے یہ امر معلوم ہے کہ آپ کی مانند کرامات کا ظہور آپ کے بغیر آفاق کے مشائخ میں سے کسی سے نہیں ہوا۔ امام یافعی کی عبارت ختم ہو گئی۔ اب شیخ دیدار رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کا جواب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مگر حکایت بارات نکالنے کی کسی معتبر نے نہیں لکھی۔ اب یہاں پر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا، میں اپنی رائے دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ کسی معتبر مستند عالم دین نے کسی معتبر اور مستند کتاب میں نہیں لکھا ہے، جیسا کہ شیخ دیدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ ضرور فرمایا کہ اس پورے واقعہ میں خلاف شرع کوئی بات نہیں ہے،
اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ بارات کو، ڈوبی ہوئی بارات کو دریا سے نکال دیں، یہ بھی آپ سے کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ مگر اس کی دوسری جہت دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے لے کر، ان کے زمانے سے لے کر اب تک، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیا کوئی عالم دین ایسا بر صغیر میں پایا گیا جس کا مطالعہ سرکار اعلیٰ حضرت سے زیادہ ہو؟ تو ہمارا جواب ہوگا نہیں۔ تو جب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے نظر سے یہ واقعہ نہیں گزرا تو پھر ہم اس واقعے کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، بیان کرنے میں بھی قباحت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کسی معتبر اور مستند کتاب میں نہیں ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے بہت ساری روایتیں، واقعات، حکایات موجود ہیں جو مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بڑے پیر دستگیر کی شان ہم ان معتبر روایات سے بیان کریں، ان معتبر اور مستند واقعات کو بیان کر کے آپ کی فضیلت بیان کریں، نہ کہ ایک مشکوک روایت کو لے کر کے اور اس کے ذریعے سے آپ کی فضیلت بیان کریں۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آخر میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ روایت اگر کوئی بیان کرتا ہے تو انکار نہ کیا جائے، لیکن یہ ضرور سمجھایا جائے کہ آپ مستند روایتوں کو بیان کریں، جو واقعات ثابت چلے آ رہے ہیں، جن پر علماء کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان روایات کو بیان کریں۔ یہ میری رائے تھی، میرا پوائنٹ آف ویو تھا، اس سے آپ حضرات اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ برات والی روایت کو بیان نہ کیا جائے، نہ نجی مجلسوں میں اور نہ ہی اسٹیجوں پر، بلکہ سرکار غوث اعظم کی شان تو بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور معتبر کتابیں تو بہت سارے آپ کی شان میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کی شان بیان کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی علمی صلاحیت، آپ کی فقہی صلاحیت اور آپ نے اصلاح امت کے لیے کیا کیا کام کیا، ان چیزوں کو بیان کیا جائے، نہ کہ صرف اور صرف کرامت پر فوکس کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سرکار غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔